حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، قول بے عمل اور عمل بے اخلاص ناقابل قبول ہے۔ یہ گھر گھر محی الدین جیلانی کہ ہے بس آپ ہی سرور محی الدین جیلانی، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے۔ اس پروگرام کے ساتھ ہم حاضر ہوتے ہیں پیر تا جمعرات پاکستان کے وقت کے مطابق کم و بیش رات 10 بجے سے رات 11 بجے تک آپ کا اور ہمارا ساتھ رہتا ہے۔ ایک موضوع کا انتخاب کیا جاتا ہے اور اس موضوع کو ڈسکرائب کرنے کے لیے چند سوالات کا سہارا لیا جاتا ہے۔ ان سوالات کو علماء دین، مفتیان دین اور اسکالرز حضرات کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اور ان کے جوابات آپ تک پہنچائے جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ماہ ربیع الثانی میں ARYQTV کی ایک بہت ہی ماشاءاللہ تابندہ اور روشن روایت ہے کہ جشن غوث اعظم کے حوالے سے پوری نشریات پیش کی جاتی ہے، جس میں متعدد پروگرامز شامل ہوتے ہیں، اور وہی سلسلہ ہے اور اسی میں ہم بھی اپنا حصہ ڈال رہے ہیں روشنی سب کے لیے۔ اس میں یہ پروگرام شامل کیا جا رہا ہے۔ مقام غوث اعظم آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے، اور حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کے حوالے سے اور ان کی دیگر جو خدمات ہیں ان کے حوالے سے آج بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت اعلیٰ منصب عطا فرمایا اور دنیا تصوف اور معرفت کی ایک ایسی آپ اعلیٰ شخصیت ہیں کہ کوئی بھی تصوف کی کتاب، کوئی بھی معرفت کی کتاب جب تک آپ کا ذکر نہ ہو شامل اس میں، وہ مکمل نہیں ہو سکتی۔ تو آج اس حوالے سے ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بار پھر ممتاز و معروف عالم دین علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب، ایک بار پھر ہمارے مہمان ہیں، اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز گفتگو ہے آپ کا، بہت وقی مطالعہ ہے۔ شاہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید کہوں گا آپ کو۔ بہت شکریہ، کچھ تعطل رہا بیچ میں آپ کی مصروفیت کے تحت، آپ کی شفقت، آپ کی محبت، جزاک اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عہد حاضر کے ممتاز و معروف ریلیجیس اسکالر، ماشاءاللہ وقی مطالعہ رکھتے ہیں، دینی اور عصری علوم کے حوالے سے پروفیسر انوار احمد زئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید کہوں گا سر آپ کو آج کے اس پروگرام میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف روحانی شخصیت، علمی شخصیت، اور ایک ایسی شخصیت کے جن کے پروگرامز آپ متعدد پروگرامز دیکھتے رہتے ہیں ARYQTV پر، پسند کرتے ہیں۔ صاحبزادہ ڈاکٹر فرید الدین قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ حضور سیدنا غوث الاعظم پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم بات کریں تو ولی تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جو علم معرفت رکھتا ہے، تو آپ کے جو مقام و مرتبے کے حوالے سے کچھ فرمائیے گا کہ علم کے حوالے سے آپ کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اور دیگر اولیاء امت میں آپ کا کیا مقام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں سب سے پہلے تو بہت مشکور ہوں رئیس صاحب آپ کا کہ اس مبارک ایونٹ پر اور اتنے عظیم موضوع پر آپ نے مجھ جیسی شخصیت کو، یعنی مجھ جیسے اس حقیر کو یہ سعادت بخشی کہ میں اتنی بڑی جناب میں جو ہے منقبت کا نذرانہ پیش کر سکوں۔ تو میں اس حوالے سے یہ عرض کروں گا کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی ذات گرامی، جس طرح کہ آپ نے اپنی ابتدائی گفتگو میں ذکر فرمایا کہ آپ کی عبقریت اور مقام علم میں جو آپ کا تفوق ہے اور ہماگیریت جو آپ کے مقام کی ہے، وہ یقیناً ہر ایک پر آشکار ہے۔ آپ دربار اولیاء میں، جن کو عرف میں اولیاء کہا جاتا ہے، عرفاً جو عوام جن کو اولیاء کہتی ہے، ولی کہتی ہے، ان دربار میں آپ حضور علیہ الصلوۃ کے جملہ معجزات کے کامل مظہر عتم ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح جماعت اولیاء کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت امامت کی ہے، سیادت کی ہے، قیادت کی ہے، اور آپ کی سیرت پاک کے تقریباً گوشوں کو، بلکہ حقیقی گوشوں کو، تمام گوشوں کو ضبط تحریر لایا گیا، تو یہ بھی آپ دیکھیں تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دربار اولیاء کے اندر یہ خصوصیت آپ کو عطا ہوئی۔ کئی قسم کی مناسبت ہے، علماء نے اس پر کلام کیا ہے۔ خیر، میں یہ عرض کروں گا کہ جس طرح کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ علم باطنی کے ساتھ ساتھ، علم اسرار کے ساتھ ساتھ، علم رموز کے ساتھ ساتھ، علم طریقت کے ساتھ ساتھ سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ وارضاہ عنہ کی شخصیت مبارکہ علم ظاہر کے اندر کیا مقام رکھتی تھی، تو یقیناً وہ آپ کی مبارک تصنیفات جو ہیں، اور جو آپ کے مبارک و مستند و معتمد اور محقق
جو خطبات ہیں اس کے مطالعے سے آپ کی علمی عبقریت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ میں اس پر مختصراً یہ بات عرض کروں گا کہ اکثر مورخین نے اور اکثر سیرت نگاروں نے اور اسماء الرجال کے مرتبین نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ وارضاہ عنہ کے مناقب کو جو مرتب کیا ہے، اس میں اکثریت نے جو رائے پیش کی ہے وہ ہے کہ آپ کی ولادت طیبہ 470 ہجری سے لے کر اور آپ کی وفات طیبہ 561 ہجری بنتی ہے، یعنی 90 سال بھی ذکر کی گئی ہے، 91 سال بھی ذکر کی گئی ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ یقیناً اپنے والدہ کے صدف اقدس سے ہی مقام ولایت پر جلوگر ہیں کہ نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے چمکنا تیرا۔ تو یقیناً سرکار غوث اعظم کو یہ سلسلہ تو حاضر ہے، لیکن آپ نے باقاعدہ اور باضابطہ جو کسبی طریقہ ہے علم ظاہر کے حاصل کرنے کا، وہ آپ کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے شروع سے سلسلے کو جاری رکھا۔ اور بڑی مشہور روایت کہ 18 سال کی عمر شریف جب آپ کی ہوئی اور تحفیظ قرآن اور بنیادی جو ابتدائی علوم ہیں اس میں جب آپ نے کمال حاصل کیا تو مزید اس میں کمال کے لیے اور مزید آگے علمی راہیں جو ہیں جو اجتہاد کے مسائل تک بندے کو لے جاتی ہیں اور علمی تفوق کے مدارج پر لے جاتی ہے، تو آپ کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی تمام ترجمہ پونجی آپ کو دی اور پھر آپ بغداد شریف تشریف لائے 18 سال کی عمر میں۔ تو پھر آپ نے مکمل طور پر تحصیل علم کیا، کسب علم حاصل کیا، علم ظاہر کے اندر کمال حاصل کیا۔ اور علم ظاہر پر میں کیا عرض کروں، اس وقت عبقری شخصیات موجود ہیں۔ وہ دور امام غزالی کو ٹچ کرتا ہے، وہ دور امام ابو القاسم القشیری کا ہے، وہ دور حضرت امام مسعود بغوی صاحب معلم التنزیل کا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ ان کے نام کو چیدہ چیدہ لوگ جانتے ہوں گے، لیکن سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام علم ظاہر علم باطن میں ایسا ہے کہ جب غوث اعظم کہہ دیا جائے تو یہ نام ایسا گویا کہ کامل نام ہے کہ اس کے مسمى یعنی ذات مصطفیٰ ذات عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ذہن متبادر فوراً گویا کہ راغب ہو جاتا ہے۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 33 سے 35 سال تک بغداد کے اندر جید علماء کے سامنے زانو تلمس کو خم کیا، اور شیخ حماد جیسی عظیم شخصیت کے سامنے زانو تلمس کو خم کیا، ان سے علم ظاہر حاصل کیا، اور 53 سال، بعض علماء نے لکھا 52 سال کی عمر میں پہلا خطبہ آپ نے مرحمت فرمایا۔ میں آپ کی علمی عبقریت پر صرف عرض کروں کہ آپ کا لقب محی الدین بھی ہے، آپ کو مجتہد بھی کہا گیا ہے، مجتہد مطلق تک کا اطلاق آپ پر کیا گیا، یعنی علم ظاہر میں حضرت غوث اعظم کا مقام یہ ہے کہ بعض علماء آپ کو مجتہد فی المسائل کہتے ہیں اور بعض علماء مجتہد مطلق کہتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ جس طرح حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اجتہاد میں اجتہاد مطلق کا درجہ رکھتے تھے، اسی طرح سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم ظاہر میں علم القرآن، علم الاحادیث اور جملہ متبادر علم پر اتنی کامل دسترس تھی کہ آپ پر بھی اجتہاد اطلاق کا دعویٰ کیا گیا، اور آپ بیک وقت چاروں مذاہب پر فتویٰ دیا کرتے تھے، اور آپ کا باقاعدہ مدرسہ تھا جس میں آپ تدریس فرماتے تھے اور آپ فتویٰ مرحمت فرماتے تھے۔ میں صرف آخر میں یہ بات عرض کروں کہ وقت کا عظیم محدث کہ جو اگر نقد و جرح پر آئے تو حضرت امام بخاری جیسی شخصیت کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھے، محدث ابن جوزی، لیکن وہ عظیم شخصیت جس کی گردن جس کے سامنے جھکتی ہے اور جس کے علم سے مرعوب ہو کر وہ سر نہیں اٹھا پاتے، وہ میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے۔ سر یہ فرمائیے گا کہ ایک ایسی شخصیت کہ جن کو محی الدین آپ کا لقب، دین کو زندہ کرنے والے، تو یہ جو ایک آپ کو لقب عطا کیا گیا اور آپ نے دین کو زندہ کیا، اس حوالے سے میں چاہوں گا کچھ فرمائیے گا۔ جیسے کہ ابتدائی گفتگو میں شاہ صاحب نے فرمایا کہ جس طرح انبیاء علیہ السلام میں نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا، اسی طرح جماعت اولیاء میں حضور سیدنا غوث العظم پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ چوں محمد درمیان انبیاء غوث العظم درمیان اولیاء، کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت عمدگی سے شاہ صاحب نے ایک مقدمہ قائم کیا اور فضا تو بنائی، میں اسی کیفیت کو اور آپ کے سوال کو آگے بڑھانے کی جسارت کر رہا ہوں۔ لیکن پہلی چیز تو یہ کہ ایک استعارے کی صورت میں واقعہ درج ہے اور محی الدین کے تعلق سے وہ واقعہ زمازد خاص و عام ہے، اور وہ یہ کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا غوث العظم دستگیر راشن ضمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے تھے نماز پڑھنے کے لیے مسجد، تو دروازے پر مسجد کے ایک نحیف و نزار دبلا پتلا سا شخص ملا جس کے چہرے سے بھی پریشانی آیا تھی۔ اس نے خود مخاطب کیا آپ کو اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے گلے لگ جاؤں، تو آپ نے اسے گلے لگا لیا۔ پھر اس نے دوسری مرتبہ کہا اور تیسری بار، اور جب تیسری مرتبہ گلے لگا کر ہٹایا تو لوگوں نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا کہ وہ شخص جو ہے وہ نحیف و نزار نہیں رہا، توانا ہو گیا، حسین ہو گیا، کیفیت اس کی بدل گئی، چہرے کی پریشانی ختم ہو گئی۔ تو لوگوں نے پوچھا
تو اس نے خود اپنا تعارف اس طرح کرایا کہ میں دین ہوں اور میں ان سے مس ہو کے توانا ہو گیا ہوں، جس کی وجہ سے محی الدین یعنی دین کو زندہ کرنے والے نشط الثانیہ کی کیفیت پر لانے والے تھے۔ کیا بات۔ یہاں یہ بھی میں عرض کروں کہ ذرا اس تناظر میں بھی دیکھ لیجئے تو اس کیفیت کو جو شاہ صاحب نے بیان فرمائی، اور ایک عجیب منظر ملتا ہے وہ یہ کہ دیکھیے جب معتزلہ کی کیفیات غالب آ گئی تھیں تو اب 3-4 نام سامنے آتے ہیں۔ ایک ابو الحسن اشعری کا آتا ہے، پھر ابو المعالی کا آتا ہے، پھر امام غزالی کا آتا ہے۔ اور یہاں ایک نکتہ یہ ہے کہ امام غزالی نے 38 سال کی عمر میں، وہ 450 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، سیدنا غوث العظم دستگیر روشن ضمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے 20 سال چھوٹے ہیں، اور 470 یا 71 ایک تحقیق کے مطابق آپ تشریف لائیں اس دنیا میں، 20 سال کا فرق ہے۔ اور 30 سال کی عمر میں وہ بغداد سے اپنا کام تصنیف کا، تالیف کا، فلسفے کے رد کا، اور فلسفہ جو غالب آ گیا تھا دین پر اور شریعت پر، اس کے تطہیر کے سامان کو مکمل طور پر بجا لانے کے بعد اب تصوف کی طرف اور ایک انداز میں اپنی خلوت کی طرف جا رہے ہیں، 38 سال کی عمر میں، اور 18 سال کا نوجوان بغداد میں داخل ہو رہا ہے۔ کیا بات۔ یہ اصل میں ٹیک اوور، ہینڈ اوور کا ایک انداز ہے جسے آپ مابعدی الطبیعیاتی انداز کہیے۔ اور یہاں ایک تبدیلی یہ آتی ہے کہ آپ نے مدون تو کر دیا علم الکلام سے لے کے اور دوسرے علوم تک، لیکن ابھی لوگوں تک، عوام الناس تک، عامت الناس تک پیغام نہیں پہنچا تھا۔ سیدنا غوث العظم دستگیر روشن ضمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک تخصص یہ ہے کہ آپ تصنیف میں بھی، تالیف میں بھی، تقریر میں بھی، تبلیغ میں بھی، تدریس میں بھی، تعلیم میں بھی اور تربیت میں بھی ید طولہ رکھتے تھے، اور آپ ہزاروں کے مجمع میں اس طرح تقریر فرماتے تھے کہ دیکھیے یہ نکتہ ہے سمجھنے کا کہ آپ کی تقریر سے 2 پہلو سامنے آتے تھے جو دین کے دائرے میں داخل نہیں اس وقت تک ہوئے ہوتے تھے، وہ داخل ہوتے تھے، اور جو دین میں داخل تھے وہ تطہیر کا سامان کرتے تھے۔ وہ ساری جو علائش ہے جو ان کے ذہن و دل میں ہوتی تھی وہ آپ کے خطبے سے ختم ہو جاتی تھیں، عملی صورت۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت نے خود فرمایا کہ ولی کی نشانی یہ ہے کہ اس کے علم اور عمل دونوں کو کھڑکی سمجھ کے قرون اولیٰ میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ حضرت ہی کا یہ فرمانا ہے ولی کے بارے میں کہ ولی وہ ہے جو اپنے وجود غیر حقیقی کو ذات حقیقی میں ضم کر لے۔ آپ ہی کا فرمانا ہے کہ ولی وہ ہے کہ جو موت اور خوف، یعنی تقدیر کا خوف اور موت کا خوف جو ہے اس پر غالب ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ ذات حقیقی سے واصل ہو جاتا ہے جس کے پاس خوف اور تقدیر اور موت دونوں کی کنجیاں ہیں۔ کیا بات۔ یہ کیفیات ہیں جس کا عملی نمونہ حضرت سیدنا غوث العظم دستگیر روشن ضمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا کہنا ہے۔ وہ جو میں نے شعر پیش کیا آپ کی خدمت میں چاہوں گا اس پر بھی 2 جملے ضرور آپ سے میں سنتا، لیکن وقت وقفے کا ہوا ہے، انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے آپ سے۔ ناظرین گرامی، آج مقام غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ خوش آمدید ناظرین، آج پروگرام کا موضوع ہے مقام غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ بلا شبہ علم کے ساتھ عمل کو بڑی اہمیت دی گئی ہے دین اسلام میں۔ علم ہو عمل نہ ہو تو وہ بھی کسی شمار میں نہیں ہوتا، لیکن علم ہو اس کے ساتھ عمل ہو تو وہ ایک مقام الگ ہوتا ہے۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے صاحبزادہ ڈاکٹر فرید الدین قادری صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ حضرت سیدنا غوث اعظم پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ یہ فرمائیے کہ آپ علم کے مقام پر تو ایک بہت اعلیٰ منصب پر نظر آتے ہیں، جیسا کہ ہمارے دونوں مہمانان گرامی نے ارشاد فرمایا۔ عمل کے اعتبار سے بھی آپ بہت شریعت پر سختی کے ساتھ عمل کرنے والے نظر آتے ہیں، آپ کا زہد و ورع جو ہے وہ بہت بلند مقام پر نظر آتا ہے، اسی لیے آپ کے محبین، آپ کے جو مریدین، معتقدین، متوسلین جو ہیں وہ بھی شریعت پر سختی کے ساتھ کاربند نظر آتے ہیں۔ تو آپ کا جو یہ معاملہ تھا، یہ کیفیت تھی، کچھ اس حوالے سے بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے یہ بات تو اپنی جگہ طے ہے کہ ولی کی تعریف میں یا صوفی کی تعریف میں یہ بات شامل ہے کہ وہ علم اور عمل دونوں پر جو ہے وہ
کاربند رہتا ہے، جی ہاں کاربند ہے، اور وہ عبور رکھتا ہے، دسترس رکھتا ہے اور اس پر عمل پیرا ہے. عمل پیرا. یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی باقاعدہ واقعی ولی بھی ہو اور پھر وہ عمل سے دور ہو، ایسا نہیں ہوتا. علم بھی ہوتا ہے اس کے پاس اور عمل بھی ہوتا ہے. پھر جب بات آپ حضور سرکار غوث اعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کریں تو یہ کیسے ممکن ہوگا کہ ہم یہ کہیں کہ اگر ان کے پاس علم ہے تو عمل نہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا ہو نہیں سکتا. ظاہر ہے کہ علم کے حوالے سے جیسا کہ ابھی گفتگو ہو چکی ہے کہ انہوں نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مدرسہ نظامیہ میں شمولیت اختیار کی تو وہاں جو علوم انہوں نے خود حاصل فرمائے پھر ان علوم کو لوگوں تک بھی پہنچایا. فقہ کے اعتبار سے دیکھیے، تفسیر کے اعتبار سے دیکھیں، حدیث کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ سارے علوم جو کہ دینی علوم کہلاتے ہیں اور دینی علوم کی بنیاد کہلاتے ہیں وہ سب حضور غوث اعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بھی حاصل فرمایا. پھر اس کے بعد ان علوم کو آپ نے اشاعت فرمائی اور لوگوں تک پہنچایا. لکھا ہوا ہے آپ کے حالات میں کہ ظہر کے وقت جو ہے تو آپ کا یہ معمول حسنہ تھا کہ آپ فقہ اور تفسیر اور حدیث کے حوالے سے گفتگو فرماتے تھے. یعنی اس وقت ظاہری جو علوم ہے ان کے حوالے سے آپ کا درس چلتا تھا کہ آپ آنے والے لوگوں کو وہ درس دیا کرتے تھے. اب ظاہر ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درس دینا جو ہے وہ کسی عام آدمی کی طرح تو ہو نہیں سکتا، جو ہمارے تصور میں یہ آ نہیں سکتا کہ ہم یہ تصور کریں کہ کوئی عام شخص درس دے رہا ہو. جبکہ آپ کے حالات میں لکھا ہوا ہے کہ جب آپ خود بیان فرماتے تھے، کبھی وعظ فرماتے تھے تو 400 علماء تو قلم بند کرنے کے لیے موجود ہوتے تھے، اللہ اکبر، جو کہ قلم دوات لے کر بیٹھے ہوتے تھے. اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمان اقدس سے صرف ایک جملہ اگر یہ نکلتا کہ اب ہم قال سے حال کی طرف آتے ہیں، اللہ صرف اتنا کہنا ہوتا تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ لوگ اپنے کپڑے پھاڑ لیتے تھے. اب اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کی زبان اقدس میں کیا تاثیر اللہ تبارک و تعالیٰ رکھی ہوگی علم کے حوالے سے کہ اگر اتنا ہی جملہ فرمائے تو لوگ جو ہے وہاں پر غش کھا جائیں. اور پھر وہ آپ کے علم کا ایسا ایک سمندر ہے کہ جب آپ بیان فرماتے ہیں تو لکھا ہوا ہے آپ کے حالات میں کہ کئی لوگ کوئی مجلس کوئی محفل آپ کی ایسی نہ ہوتی کہ جس میں لوگ جو ہے وہ دائرہ اسلام میں داخل نہ ہو جاتے، یعنی کفار بھی ہوتے وہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے. اور عمل کا جہاں تک تعلق ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ اوائل اس میں دور میں آپ کے جب آپ نے سفر اختیار فرمایا وہاں تو بیابان تک کو بھی آپ نے جو ہے رونق بخشی. اور وہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ میں کئی سال تک جو ہے وہ ریاضات میں مجاہدات میں مشغول رہا ہوں. تو یہ بھی تو عمل سے ہی تعلق رکھتا ہے نا. ڈاکٹر صاحب ایک اجازت دیتے ہیں کالر کو لے لیں پھر آپ سے بات کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب مکمل جی فرمائیں. میں عرض کر رہا تھا کہ جو ریاضات اور مجاہدات کا تعلق ہے وہ بھی عملی سے تعلق رکھتا ہے نا. یعنی کہ جب آپ اگر صوفیہ میں یہ دیکھیں کہ انہوں نے کہیں چلہ کشی بھی کی ہے یا انہوں نے کوئی اپنے اوپر ایسے مجاہدات اختیار کیے ہیں جو عام آدمی کے بس کی باتیں، وہ سب عمل سے ہی تعلق رکھتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنے نفس کو زیر کرنے کے لیے یہ سارے جو ہے عمل سے اپنے آپ کو مزین کیا ہے. تو سرکار عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت یہ بیابان کا سفر اختیار فرمایا تو کئی سال آپ ایسا بھی آپ کا رہا ہے کہ آپ بھوک اور پیاس سے بھی آپ رہے ہیں. یعنی کہ معلوم ہوا کہ آپ نے کوئی کھانا نہیں کھایا، یہاں تک پانی تک بھی ہے، کبھی پانی پیا تو کھانا نہیں کھایا، کھانا کھایا تو پانی چھوڑا. یہ سارے ریاضات مجاہدات سے بھی آپ گزرے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ. اور پھر ایسی بھی ایک منزل ہے کہ اگر عمل کے اعتبار سے دیکھیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ رات کے یعنی کہ عشاء کے وضو سے لے کر صبح فجر تک کی وقت تک آپ اپنے عمل میں مصروف رہے، یعنی قرآن مجید کی تلاوت میں رہے، عبادات میں رہے. یہ سارے معاملات جو ہیں یہ اولیاء اللہ میں ہمیں ملتے ہیں. تو اسی طرح حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ میں بھی ہمیں عمل کے حوالے سے یہ ریاضات کا تصور وہاں پر نظر آتا ہے. شاہ صاحب سوالات میرے پاس کچھ موجود ہیں. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا جو عہد ہے اس میں جو ڈفرینس ہے جو اس کے حوالے سے کچھ پوچھا تھا ہمارے کالر. حضور سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشائخ میں سے ہیں نا. اور ان کا دور پاک یقیناً جو ہے کہ وہ یوں سمجھ لیجئے کہ 1 یا 3 پشتوں کے درمیان کا فرق ضرور موجود ہے. اور وہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشائخ میں سے ہیں. اور اللہ رب العالمین جل مجدہ نے یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبقریت عطا فرمائی ہے کہ جن کی فضیلت منصوص ہے جیسے حضرات صحابہ کرام یا تابعین، ان کے علاوہ اگر آپ دیکھیں خواہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے ہوں اولیاء یا غوث اعظم سے پہلے کے دور کے ہوں اولیاء اور بعد کے دور کے اولیاء، جن کی فضیلت پر کوئی نص واضح طور پر موجود نہیں ہے، ان تمام پر اللہ رب العالمین نے آپ کی ولایت کی عبقریت عطا فرمائی ہے. اس لیے آپ کا مشہور جملہ ہے اور آپ نے جو وہ سکر میں نہیں بلکہ مقام صحف پر یعنی ہوش میں اس بات کو ذکر فرمایا.
اور علماء نے اس کو تواتر سند کے ساتھ نقل کیا، بالخصوص میرے آقا حضور نور الدین شتنوفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو صاحب بہجت الاسرار ہے، جو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ پر انتہائی مستند کتاب ہے، اور اس کی ترتیب جو ہے احادیث کی طرح کی گئی، جو سندن اس کو نقل کیا گیا ہے، اور نور الدین شتنوفی رحمۃ اللہ علیہ ایک یا دو واسطے سے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار تک پہنچتے ہیں، اور اس کتاب کو بہت بڑا درجہ دیا گیا ہے۔ تو اس میں بھی ایک موجود ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ کہ قدم ھذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم جو ہے وہ ہر ولی کی گردن کے اوپر ہے۔ تو یہ اس اعتبار سے یہ کہ عہد پہلے ہے، مشائخ میں سے ہے، لیکن اللہ رب العالمین جل مجدہ نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان پر بھی عبقریت عطا۔ ٹھیک ہے، اچھا ہماری بہن کا سوال یہ تھا کہ غوث پاک کہا جاتا ہے، غوث پاک کہا جاتا ہے، تو یہ لقب کس نے دیا اور یہ کیسے عام؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ کی کرامات، اور اللہ رب العالمین نے جو آپ کو کشف و تصرفات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کے عوض جو اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا، تو حضرات اولیاء کرام اللہ رب العالمین کی رحمت کا واسطہ ہوتے ہیں۔ جس طرح کہ پیاس خدا بجھاتا ہے لیکن پانی اس کا سبب ہے، بارش خدا دیتا ہے، بادل اس کا سبب ہے، شفا خدا دیتا ہے، دوائی اس کا سبب ہے، تو یہ عالم اسباب ہے، ٹھیک ہے نا۔ عالم اسباب میں آپ توسل کا انکار ہی نہیں کر سکتے۔ بالکل۔ کوئی کہے جی میں توسل کو نہیں مانتا پھر عالم کو بھی عالم اسباب کہے، تو یہ ایک احمقانہ بات ہے کہ جب یہ ہے عالم اسباب، تو جس طرح یہ ذرائع اور یہ تدبیریں جو ان اسباب کے ضمن میں ہوتی ہیں، اس طرح حضرات اولیاء کاملین کا وجود بھی جو باضابطہ قرآن و سنت کے دلائل کے اعتبار سے ایک مستقل سبب ہے اللہ رب العالمین کی تاثیر کو دعوت دینے کا۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ جماعت اولیاء کے اندر قبلہ رئیس بھائی آپ کے جو ہے آپ کی ذات مبارکہ سے ظاہر ہونے والے معاملات اور آپ کے اقوال اور آپ کے تصرفات اور کرامات جو حد تواتر تک پہنچی ہے، وہ اس اعتبار سے کہ آپ فریاد رس ہیں، یعنی جب آپ کی بارگاہ کے اندر کوئی مشکل لے کر آیا تو اللہ رب العالمین نے آپ کی وجود کو اپنی تاثیر کا ایسا سبب بنایا ہے کہ جو آپ کے پاس آ گیا اللہ رب العالمین نے اس کو غنی کر دیا اور اس کو اس کی مراد عطا فرمائی۔ تو کثرت کرامات اس اعتبار سے گزری ہے، اس اعتبار سے غوث فریاد رس کو کہتے ہیں، غوث اعظم سب سے زیادہ فریاد رس۔ تو یہ احادیث میں بھی جملہ آیا ہے۔ بخاری شریف اگر کتاب الانبیاء میں اگر آپ چلیں تو اس قسم کے الفاظ موجود ہیں۔ حضرت سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صفا مروہ کے اندر دوڑ رہی تھی، تو جب انہوں نے 7واں چکر جب کیا تو 7ویں چکر میں ظاہر سی بات ہے بچے اسماعیل کے لیے جو اللہ کے نبی ہیں، جو آپ کے بیٹے ہیں اور اس وقت بچے تھے، ان کے لیے پانی کی آپ تلاش میں چل رہی تھی۔ تو جب 7ویں چکر میں آئی جہاں پر آج حاجی دوڑتے ہیں میلان احدرین کے درمیان عمرے کرنے والے، تو وہاں پر آپ نے پہنچ کر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اگر آپ اس کنیکشن کو دیکھیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کتاب الانبیاء میں حدیث موجود ہے کہ حضرت سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت جبریل کے پروں کی پھڑپھڑانے کی آواز آئی۔ حضرت جبریل نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن جملہ جو زبان سے نکلا، وہ سیدہ حاجرہ کی زبان سے جو جملہ نکلا ہے وہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے کہ اغث ان کان عندک خیرہ۔ اغث فعل امر ہے اور غوث اس کا مصدر ہے۔ اب آپ جملہ یہ کہہ رہے ہیں اغث ان کان عندک خیرہ، اے میرے غوث، اے میرے فریاد رس جبریل، تو میری مدد کر اگر تیرے پاس کوئی خیر موجود ہے۔ تو یہ اس قسم کے کلمات احادیث کے اندر بھی موجود ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین اپنی تاثیر خیر کو بڑھانے کے لیے سبب بناتا ہے، ان کو غوث کہا جاتا ہے، ان کو مددگار کہا جاتا ہے، اور یہ احادیث میں موجود بھی ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ خود بھی ارشاد فرمایا اغث ان کان عندک خیرہ، جو سیدہ حاجرہ کی زبان سے نکلا۔ تو میں آخری بات اس پر ختم کرتا ہوں کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ کو دربار اولیاء کے اندر اس قسم کی کرامات حد تواتر تک پہنچی ہے کہ کوئی بھی آپ کے پاس کوئی فریاد لے کر آیا اور آپ نے گویا کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ کی جانب سے اس اسباب ایسے مضبوط سبب بنے ہیں کہ جو اللہ رب العالمین کی تاثیر نفع اور تاثیر خیر کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس بنا پر آپ پر یہ لفظ مطلق بولا جاتا ہے غوث کا، اور بالخصوص غوث اعظم کا، کہ سب سے بڑے فریاد رس۔ کیا کہنا ہے ناظرین گرامی، چونکہ ماہ ربیع الثانی ہے تو اس میں صرف پاکستان میں یا ہندوستان میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں جتنے لوگ جس سلسلے سے بھی وابستہ ہیں حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف کے حوالے سے نیاز کرتے ہیں، ان کے حوالے سے ایک ہماری بہن نے جو سوال کیا کہ 11ویں شریف کیوں کی جاتی ہے اور کیسے اس کا آغاز ہوا، اس کا کیسے، تو اس حوالے سے یقیناً بہت سارے لوگوں کی رہنمائی ہو جائے گی آپ کے اس جواب سے۔ وقفے میں بہت کم وقت ہے، میں چاہوں گا شاہ صاحب میں اختصار سے بیان کروں گا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سن وفات کو 2 ذکر کیا گیا ہے، ایک 17 بھی ذکر کی گئی، 11 بھی ذکر کی گئی۔ 11ویں شریف اصل میں اصال ثواب ہے، یعنی قرآن، اور یہ شریعت مطہرہ کا ایک مسلمہ مسئلہ ہے کہ عبادات چاہے بدنی ہو چاہے مالی ہو یا اس کا مجموعہ،
اگر بندہ کرے تو اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ اس پر جو اجر عطا فرمائے تو وہ اپنی مرضی سے جسے چاہے اس کو ایصال کر سکتا ہے. قرآن میں موجود ہے, احادیث میں موجود ہے. تو لہٰذا 11ویں شریف اصلاً ایصال ثواب ہے. اس کو 11ویں کیوں کہتے ہیں؟ یہ ایصال ثواب تو کئیوں کے لیے کیا جاتا ہے, تو یہ تعارف کے لیے. جس طرح کہ آپ کا نام رئیس ہے, میرا نام مظفر شاہ ہے, تو ہم ہیں تو سب انسان, لیکن ہمارا یہ نام ہمارے تعارف کے لیے. تو لہٰذا یہ 11ویں شریف کی نسبت جو اس طرف کی جاتی ہے کہ یا اللہ جو میں نے قرآن پڑھا, یہ جو میں نے حدیث پڑھی, یا اللہ جو میں نے نیک کام کیے, اور تو کسی کے نیک کام کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا اور اپنے فضل سے تو اجر عطا فرماتا ہے, تو یا اللہ یہ ثواب میں سیدنا غوث اعظم کی روح اقدس کی طرف تفویض کرتی ہوں. تو لہٰذا اس عمل مبارکہ کو ایصال ثواب بھی کہا جاتا ہے, اور سرکار غوث اعظم کے لیے اس کو مختص کر دیا گیا, تو اس کو 11ویں شریف بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے ناظرین گرامی, ہماری کوشش رہی کہ اس سیگمنٹ میں آپ کے تمام سوالات کے جوابات آپ تک پہنچا دیے جائیں. حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا, چند سوالات ہیں, بہت اہم پروگرام ہے آج کا. ماہ رواں جو ہے, ماہ ربیع الثانی جو ہے, اس حوالے سے آج بہت عمدہ اور بہت مفید گفتگو ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا, حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد. خوش آمدید ناظرین. آج حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم پروگرام کر رہے ہیں. آپ کے علمی مقام کے حوالے سے اور آپ کی دیگر خصوصیات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. سر ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر انوار احمد زئی صاحب. سر کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ آج کل جو ہمارے ہاں ایک غلط فہمی بہت عام ہو گئی ہے, وہ یہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ راہ طریقت اور راہ شریعت جو ہے یہ دو جدا راہیں ہیں, تو ان کا باہمی ربط کیا ہے, اس حوالے سے کچھ فرمائیے گا. اور ان دونوں کے ملاپ کے بعد جو ایک ولی کامل کی شکل سامنے آتی ہے, اس حوالے سے کچھ فرمائیے گا. حضرت سیدنا غوث الاعظم دستگیر راشن ضمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا فرمان ہے کہ شریعت کے بغیر طریقت مکمل نہیں ہے. طریقت شریعت کو منضبط کر کے اور لوگوں کے درمیان ایک تفہیم کا راستہ بناتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے کتنا زیادہ اچھے انداز میں سمجھ میں آ جانے والا عمل ہے کہ طریقت اور شریعت دو راہیں نہیں ہیں. ایک تو یہ. ٹھیک. اب اگر لفظی اعتبار سے دیکھیں تو طریق اور شرع یا شارع, ان دونوں میں بھی لغوی تھوڑا سا باریک سا فرق ہے. بڑی شاہراہ کو تو آپ شریعت کہتے ہیں, اس بڑی شاہراہ کی طرف جانے والے چھوٹے چھوٹے راستے جو ہیں ان کو طریقت کہتے ہیں. طریق ہے بھی وہی, جی بالکل, معنوں کے اعتبار سے بھی وہی ہے. اب کسی منزل پر پہنچنا ہو تو سوچا یہ جاتا ہے کہ سہل ترین, قریب ترین کون سا راستہ ہے جو ہم اختیار کریں اور منزل تک پہنچ جائیں. تو یہ جو سہل ترین راستہ ہوتا ہے اس کو طریق کہتے ہیں. شیخ کے ذریعے آ جائیں تو وہ ساری چیزیں کہ جو آپ کو ادروائز سمجھ میں نہیں آتی یا راستے کا علم نہیں ہوتا, وہ رہنما آپ کو روحانی راستے سے آشکار کر کے اس طرف لے آتا ہے جسے شریعت کہتے ہیں, اور پھر آپ اسی پر چلتے ہیں تو منزل آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہے, قریب پہنچ جاتی ہے. کیا بات. اس کے لیے آپ ذرا دیکھیے, میں پھر آ رہا ہوں حضرت ہی کی طرف. آپ نے فرمایا تھا کہ یہ جو انالحق کہہ دیا تھا نا, اس زمانے میں کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا اور زبان روکنے والا نہیں تھا. دیکھیے میں طریقت اور شریعت کے اتصال کی بات کرنے جا رہا ہوں. کوئی تھا نہیں جو اس کا ہاتھ پکڑتا. میں اگر اس وقت ہوتا تو اسے اس اذیت سے نجات دلا دیتا. کیا بات. آپ ذرا دیکھیے, ایک تسلیم کر رہے ہیں کہ اس نے اذیت کا راستہ تلاش کیا, نجات دلا دیتا کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کی اصلاح اس انداز میں کرتا کہ طریقت یہ کہتی ہے کہ شریعت کو نہ بھلاؤ. تم شریعت کے بغیر طریقت کی بات کر رہے ہو جو مناسب نہیں. تو اس لیے یہ کہنا اس دور میں کہ طریقت کوئی اور چیز ہے. طریقت اصل میں ایک ایسا چھوٹا سا انداز ہے کہ جو آپ کو بڑے نصاب کی طرف لے جانے کے لیے گائیڈ دیتا ہے. واہ کیا کہیں ڈاکٹر صاحب, آپ ایک علمی, ایک بہت بلند پایہ علمی شخصیت ہیں اور ظاہری اور باطنی علوم اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے. یہ فرمائے گا آپ کی تصانیف کا جو ہے وہ آج بھی حوالہ دیا جاتا ہے, زمانوں سے دیا جاتا رہا ہے اور زمانوں تک دیا جاتا رہے گا. تو آپ کی تصانیف اور ان کے اثرات جو ہیں معاشروں پر, اس پر کچھ فرمائیے گا. دیکھیے ایسا ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تصانیف کے حوالے سے مشہور جو آپ کی کتاب ہے وہ تو غنیۃ الطالبین ہے. اگرچہ اس میں کچھ متقدمین میں سے بھی علماء ایسے گزرے ہیں, بزرگان دین, جنہوں نے یہ فرمایا ہے کہ اس میں کچھ الحاق بھی کر دیا گیا ہے, یعنی ممکنات میں سے, کیونکہ کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جس پر یہ کلام کیا گیا ہے اس بات کا. لیکن پھر بھی
غنیت الطالبین کو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ آپ کے ملفوظات اور آپ کے مواعظ کا مجموعہ جو ہے وہ خود آپ کے پوتے حضرت سیدنا عفیف الدین مبارک رضی اللہ تعالیٰ نے مرتب کیا ہے، جس میں حضور غوث اعظم کے کچھ ارشادات ہیں، خطبات کے طور پر ہیں۔ پھر فتح الربانی کے حوالے سے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کا دیوان بھی ہے جو کہ فارسی زبان میں دیوان غوث الاعظم کہلاتا ہے، کیونکہ آپ نے شاعری جو ہے جس طرح قصید الغوثیہ ہے وہ تو عربی زبان میں ہے، لیکن آپ نے فارسی زبان میں بھی جو ہے وہ نظم جو ہے کہی ہے، اور وہ دیوان غوث الاعظم موجود ہے۔ پھر رسالہ غوث الاعظم کر کے موجود ہے، جس میں الہامات ہیں وہ کہ جو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الہامات ہوئے ہیں، ان کو ارشاد فرمایا خود حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے، تو وہ رسالہ غوث الاعظم موجود ہے۔ چنانچہ غنیت الطالبین ہے، اور یہ فتوح الغیب بھی ہے، فتح الربانی بھی ہے، دیوان غوث اعظم بھی ہے، رسالہ غوث الاعظم بھی ہے، یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصانیف شمار کی جاتی ہے۔ کیا کہنا؟ میں اس کو ایک کتاب میں آپ کی اجازت سے جی 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 کتاب الادب ایک بہت وسیع معنی اور مفہوم رکھنے والی کتاب ہے۔ اس میں 3 چیزیں بہت اہم ہیں، یہ عبادات اور طرائق یہ سب تو ارشاد فرمائے، لیکن کتاب الادب میں 3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز تو معاشرے کی تطہیر کے لیے جو اصول ہیں وہ وضع کیے گئے ہیں۔ دوسری بات ہے کہ غیر مسلموں کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے طریق کیا ہونے چاہیے یہ بتائے گئے، اور تیسری چیز جو سماجی اور معاشرتی تہذیب جسے کہتے ہیں، تہذیب ہمارے یہاں کی، اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ تو یہ کتاب الادب ان کی ایک بہت مختلف نوعیت کی بڑی بسیط معنی رکھنے والی کتاب۔ کیا کہنا؟ اچھا شاہ صاحب، ایک ہم اگر اجمالی طور پر جائزہ لیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، تو آپ ایک علمی شخصیت نظر آتے ہیں، آپ ایک روحانی شخصیت نظر آتے ہیں، ایک آپ بہت بڑے شیخ نظر آتے ہیں، بہت بلند پایا آپ ایک ایسی شخصیت نظر آتے ہیں کہ جن کی جانب لوگ کھنچے چلے آتے ہیں، ایک ایسے مقرر نظر آتے ہیں کہ جن کی مجلس میں صرف انسان نہیں جنات بھی موجود ہیں اور جنات کی جماعت موجود ہے، ایک ایسے مقرر نظر آتے ہیں کہ جب آپ خطاب فرماتے ہیں، جب آپ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں تو لوگ جو ہے بے ہوش ہو جاتے ہیں، اس کیفیت میں چلے جاتے ہیں، اور جب ہوش آتا ہے تو معلوم ہوتا ہے حضور غوث الاعظم خطاب فرما رہے ہیں، اور اس میں مشرف و اسلام بھی ہو جاتے ہیں۔ تو بیک وقت اتنی خوبیاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، تو اس حوالے سے میں چاہوں گا ان کی شخصیت کے حوالے سے آخری پیغامات میں لوں گا آپ سے 2 منٹ کے، تو کیا فرمائیں گے اس شخصیت کے حوالے سے، کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ عنہ کی شخصیت مبارکہ پر کیا ذکر کیا جائے، میں تو یہی کہوں گا کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں، اولیاء برگزیدہ جمع، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح کہ قبلہ پروفیسر صاحب قبلہ نے ارشاد فرمایا محی الدین، محی السنہ آپ کے القابات میں سے ہیں، تو محی الدین جس طرح کہ آپ نے ایک تعبیری واقعہ بھی ذکر کیا، تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ عنہ یہ تمام تر جو صفات ہیں یہ آپ کے اندر موجود تھی۔ اس اعتبار سے آپ محی السنہ یا محی الدین اس لیے کہلائے کہ جس محاذ پر شریعت مطہرہ کی تجدید کی ضرورت تھی، احیاء دین کی ضرورت تھی اور احیاء نظام کی ضرورت تھی، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس محاذ پر کام کیا، چاہے قرآن کی تفسیر کے حوالے سے ہو، چاہے حدیث کے حوالے سے ہو، علم باطن اور اسرار کے حوالے سے۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کو اللہ رب العالمین نے تمام فضائل اس لیے عطا فرمائے تھے کہ اس دور میں شریعت کے ان تمام محاذوں میں، ان تمام شعبوں کے اندر کمزوری اور سقم موجود تھی، اور اللہ رب العالمین نے ان تمام میں آپ کو امامت کا درجہ عطا فرمایا تھا۔ نسب کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ہے، شباہت کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ہے، عمل کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ہے، علمی تفوق اور کے اعتبار سے بھی اللہ رب العالمین نے آپ کو مرتبہ اور مقام عطا فرمایا۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر بغداد شریف کے اندر اور اس پورے خطے کو جب آپ نے ملاحظہ فرمایا تو بدعملی اور بدعات بہت زیادہ تھی، اور سنتوں کو چھوڑ دیا گیا تھا، مساجد خالی ہو چکی تھی، کتاب و سنت سے رغبت ختم ہو چکی تھی، قرآن سے رغبت، جس طرح قبلہ ڈاکٹر صاحب نے ابھی فتح الغیب شریف کا ذکر فرمایا، وہ 60 تقریریں غوث اعظم کی انتہائی مضبوط، اور میں ناظرین سے کہوں گا یہ انتہائی ایتھنٹک اور مستند کتاب ہے غوث اعظم کی، جس کے بارے میں کسی عالم نے کوئی رائے قائم نہیں کی ہے کہ جناب اس کے خلاف کوئی رائے قائم کی ہو۔ تو یہ فتح الغیب شریف غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے خطبات ہیں، اس کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً آپ محی الدین ہیں، اور احیاء دین کے لیے جو آپ کے خطبات ہیں، اور اس سے
آپ کی علمی عبقریت، حدیث میں جو آپ کا مقام ہے، تفسیر میں جو آپ کا مقام ہے، علم بلاغت میں جو آپ کا مقام ہے، علم فصاحت اور علم بدیع کے اندر جو آپ استعارات پیش فرماتے ہیں، تو انسان کی عقل دنگ ہو جاتی ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ قرآن کی ان آیات سے کس قسم کے استشہاد اور گویا کہ اس سے مسائل کو اخذ کرتے ہیں۔ آپ نے بدعملی کو دور کرنے کے لیے جو سب سے بڑا کام کیا، اس میں یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے چند مریدوں کو تیار فرمایا اور تیار کر کے اس بات کی طرف راغب کیا کہ جناب ایسا کوئی کام کیا جائے، مثال کے طور پر کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ لوگوں کو تقدیر پر کامل بھروسہ دلایا جائے، وہ ان تمام احادیث اور احوال کے ساتھ۔ ایک بات، نیکی کرنے پر اللہ رب العالمین اجر عطا فرماتا ہے، ایک نیکی پر سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں اجر عطا فرماتا ہے، یہ وہ تمام روایات ذکر کی جائیں، اور گناہ پر اللہ رب العالمین گرفت فرماتا ہے، اس خوف کے پہلو کو بھی ذکر کیا جائے، اور اس بات کو ذکر کیا جائے کہ قیامت کے دن ہم نے اللہ رب العالمین جل مجدہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ تو ان تین نکاتی ایجنڈے پر آپ نے ایک تنظیم قائم کی اور اپنے مریدین کی تربیت فرمائی، جو آپ خود اس پر مامور تھے، اور پورے بصرہ، بغداد، ان علاقوں کے اندر آپ نے پھیلایا، یہاں تک کہ جوک در جو لوگ اس اسلام کو، یعنی اس پیغام کو قبول کر کے جہاں غیر مسلم اسلام میں داخل ہو رہے تھے، وہیں جب بدعملیہ اور علائشیں جس طرح ذکر کی گئی وہ ان کے دلوں سے چھٹ رہی تھی، اور مسجدیں آباد ہو گئیں، مدرسے آباد ہو گئے، دین کو پوری توانائی مل گئی۔ یہی اس تین نکاتی ایجنڈے پر جو تنظیم بنائی گئی تھی، یہی آگے چل کر سلسلہ قادریہ کہلایا۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی تمام تعلیمات ان تین چیزوں پر گویا کہ موجود ہیں، اور ان تین چیزوں کو بیان کرنے کے لیے جتنی صلاحیت اور استعداد ہونی چاہیے، اللہ رب العالمین نے آپ کے درجے کے اعتبار سے، آپ کے ماحول کے اعتبار سے اور اس زمانے کے اعتبار سے اس میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمال عطا فرمایا تھا۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا تینوں ہی مہمانان گرامی کا، علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا، پروفیسر انوار احمد زئی صاحب آپ کی تشریف آوری کا، اور صاحبزادہ ڈاکٹر فرید الدین قادری صاحب ماشاءاللہ حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، آپ کے علمی مقام و مرتبے کے حوالے سے، آپ کے زہد و ورع کے حوالے سے، آپ کے خطبات کے حوالے سے، آپ کی تصانیف کے حوالے سے بہت خوبصورت جامع کلام فرمایا ہمارے مہمانان گرامی نے۔ اس بات کا احساس ضرور ہے کہ وقت کی کمی دامنگیر رہی، لیکن ہم نے حصول برکت کے لیے یہ ذکر شامل کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ ذکر ہمارا ARYQ TV کی طرف سے اور پوری امت کی طرف سے حضور سیدنا غوث الاعظم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرمائیں۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ کیا بد نصیب انسان ہے کہ جس کے دل میں اللہ نے جانداروں پر رحم کی عادت پیدا نہیں کی۔ یہ ذکر شامل کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ ذکر ہمارا ARYQ TV کی طرف سے اور پوری امت کی طرف سے حضور سیدنا غوث الاعظم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرمائیں۔ اور ہمارے اس ذکر کی برکتیں جو ہے یہ ہے کہ ہم دعا گو ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ ARY کے بانی جناب حاجی عبد الرزاق یعقوب صاحب بہت عرصے سے علیل ہیں، اور ان کی صحت یابی کے لیے ہم دعا کریں گے۔ اس ذکر خیر کی برکت سے اللہ تعالیٰ انہیں صحت یابی عطا فرمائے۔ علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب آخر میں دعا فرمائیں گے حاجی عبد الرزاق یعقوب صاحب کی صحت یابی کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور موضوع کے ساتھ۔ میں ناظرین سے کہوں گا ایک دفعہ سورہ فاتحہ شریف بھی پڑھ لیجیے، آج بڑی رات بھی ہے، کل بڑی رات میں آنا ہے، تو آج اس پروگرام کو ہم کر رہے ہیں، تو اس وساطت سے دعا کے لیے الفاتحہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یا الہ العالمین، جو ہم نے پڑھا اسے اپنے فضل سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا کریم تو اپنے فضل عمیم سے جو ثواب اس پر مرحمت فرماتا ہے، تیرے حبیب لبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں مولا کریم ہدیتاً پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلہ جلیلہ سے تمام صحابہ کرام، خلفاء راشدین، ازواج مطہرات، تابعین، جملہ شہداء اعظام رضوان اللہ اجمعین کی بارگاہ معلیٰ میں پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ تمام ائمہ دین، تمام خادم دین، تمام علماء دین کی بارگاہ معلیٰ میں پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ مولا کریم خص الخواص میرے آقا میرے مولا غوث سمدانی، محبوب سبحانی، قندیل النورانی، شہباز لامکانی، حضور شیخنا استاذنا امامنا الباز اللہ الاشہب الشیخ عبد القادر الجیلانی قدس سرہ النورانی کی بارگاہ معلیٰ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ تمام اولیاء کاملین، خواجہ خواجگان، خواجہ غریب النواز علیہ رحمہ، خواجہ شہاب الدین سہرورد علیہ رحمہ، خواجہ باہ الحق نقشبند علیہ رحمہ، حضور شیخ الاسلام سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ، جملہ اولیاء کاملین کی ارواح طیبات پر اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ مولا کریم ان تمام کی وسیلہ جلیلہ سے ہم دعا گو ہیں،
حاجی عبدالرزاق یعقوب صاحب کی صحت یابی کے لیے مولا کریم سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وسیلہ جلیلہ سے انہیں صحت یابی مرحمت فرما۔ آمین اللہم آمین۔ مولا کریم انہیں جلد صحت یاب فرما، اور جو مرض لاحق ہے مولا کریم اس میں مولا کریم شفا اور خیر اور نفع کی تاثیر کو مولا کریم اس مرض کو نفع میں تبدیل فرما دے، اس مرض کو شفا میں تبدیل فرما دے، خیر میں تبدیل فرما دے، ان کی صحت و راحت اور مولا کریم ان کی صحت یابی کے لیے مولا کریم اس تمام امور جو کیے جا رہے ہیں مولا کریم اس کو بارآور فرما دے۔ مولا کریم جتنے حضرات یہاں پر موجود ہیں اور پوری دنیا سے جو مسلمان ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہے مولا کریم جو بیمار ہیں تمام کو صحت کامل عاجلہ عطا فرما، جو پریشانی حال میں مبتلا ان کی پریشانی کو دور فرما، جو قرض کے بار تلے دبے ہیں قرض سے سبکدوشی عطا فرما۔ بالخصوص دعا فرمائیے ہمارے اس ادارے ایروائی کیو ٹی وی کے لیے جو ایک عرصہ دراز سے عہد ساز خدمت انجام دے رہا ہے، اللہ رب العالمین اس ادارے کی حفاظت فرمائے اور اس ادارے کو مولا کریم ترقیاں عطا فرمائے، اور تمام چار دنگ عالم کے اندر حضرات اولیاء کاملین کے پیغام کے لیے اور اسلام کے صحیح اور اصل چہرے کو جو عظیم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حضرات اولیاء کرام کی سیرت سے متعارف کرایا جا رہا ہے، اللہ رب العالمین اس خدمات کو قبول فرمائے۔ حاجی عبدالرؤوف صاحب کو اللہ رب العالمین صحت عطا فرمائے، اس خاندان پر اللہ رب العالمین اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ جتنے علماء ہمارے ساتھ یہاں پر شریک ہوتے ہیں، جتنے بزرگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، مولا کریم تمام کے علم میں عمل میں عمر میں برکت عطا فرما، اور ہماری تمام التجاؤں کو مولا کریم اپنی فضل سے اپنی بارگاہ میں مستجاب و مقبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم بحق اياك نعبد واياك نستعين وصلى الله على خير خلقه ونور عرشه وزينة فرشه وقاسم ارزاقه سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ یہ گھر گھر محی الدین جیلانی کہ ہے بس آپ ہی سرور محی الدین جیلانی، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ۔ نہ دیکھا گرچہ آنکھوں سے مگر محسوس ہوتا ہے، نہ دیکھا گرچہ آنکھوں سے مگر محسوس ہوتا ہے۔